رمضان کے مہینے کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ رمضان بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ رمضان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے اندر اتنا حوصلہ تو پیدا کرو کہ کچھ ٹائم اپنے نفس کو بھوکا رکھ سکو، کچھ ٹائم اپنے نفس کو پیاسا رکھ سکو، کچھ ٹائم اپنے روح کی طرف توجہ دے سکو، اپنے قلب کی طرف توجہ دے سکو۔ پوری زندگی تو پیٹ کی پوجا میں گزر گئی، تو اس مہینے میں بھی ہمیں یہ پریکٹس یہی کرنی ہوگی کہ اپنے جسم اور پیٹ کی برداشت کا امتحان لینا ہوگا۔ اس امتحان کو ہم کس طرح ادا کرتے ہیں کہ جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو دبا کے کھاتے ہیں۔ میں یہ آج کل بات کر رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ افطاری تو ہماری ایسی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دوست مذاق کر رہا ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو سامنے پکوڑے، سموسے اور یہ چاٹ، فروٹ، یہ ساری چیزیں بہت ساری اس نے بتائیں، دہی بڑے، سب کچھ پڑے ہوتے، وہ کھائے اور جلدی جلدی جا کر مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہ کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آئے انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، تو کیوں کھانا تو ہوا ہی نہیں ہے، جلدی کرو روٹی لاؤ، کھانا لاؤ۔ پھر وہ پلیٹیں آ گئی، رکابیاں آ گئیں، سالن، شوربہ، مرغیاں، ساری چیزیں آ گئیں، ٹکے آ گئے، وہ خوب کھائے، دبا کے کھائے، اتنے کھائے کہ وہ گر گئے، وہاں پر اٹھنے کی طاقت نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، وہ بڑے زور دے کر اٹھے، بڑی مشکل سے وضو کیا اور تراویح میں پہنچے۔ تراویح پڑھ کے جیسے واپس آئے تو وہاں سے چیختے ہوئے آئے، بھائی رمضان ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ تو کھلاؤ۔ بھائی کیا کھائیں، چلو کسی ریسٹوران میں چلتے ہیں۔ پورا قافلہ چلا گیا ریسٹوران میں، وہ پیزا اڑا رہے ہیں، کچھ بھی اڑا رہے ہیں، وہ کھایا پیا، اور پھر 1-2 گھنٹے بمشکل نیند کی۔ سحری کا ٹائم، بھائی کل رمضان ہے، کھانا کہاں ہے، کھانا لیا۔ تو ایک سندھی میں کہتے ہیں کہ بھائی میمن لوگ جو ہیں وہ آٹا بھی تول کے کھاتے ہیں۔ تو فقیروں کو عرض ہے کہ عام دنوں میں جتنا آپ آٹا کھاتے ہیں وہ بھی تول لیں، اور جو رمضان میں جتنا آٹا کھاتے ہیں وہ بھی تول لیں، کہ رمضان میں آٹا زیادہ کھایا گیا یا عام دنوں میں آٹا زیادہ کھایا گیا۔ اگر رمضان میں یہ حال ہے ہمارا تو پھر یہ کیسا رمضان؟ حد اعتدال کو اپنے سامنے رکھیں تو جتنی برداشت اور صبر اپنے اندر پیدا کریں گے، انشاءاللہ اتنی آپ کے روح اور قلب کو تازگی ملے گی۔